لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وأما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابنتي فاطمة وإنها لسيدة نساء العالمين. فقيل يا رسول الله أهي سيدة نساء عالمها؟ فقال: ذاك لمريم بنت إمران، فأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين الأولين والآخرين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں جہاں پر بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت، سلامتی، تندرستی عطا فرمائے، اور خداوند متعال سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں اور یہ جو دن ہیں جمادی الاول کے، جن کا خصوصی طور پر تعلق ہے بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، ان کی برکات سے پوری دنیا میں یہ مصیبت، یہ کرونا، یہ وبا، اس کا خاتمہ ہو، اور جو اس میں مبتلا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو عافیت، صحت، سلامتی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے۔ آج بھی ہمارے ساتھ علماء اعلام کا ایک خوبصورت پینل موجود ہے ناظرین کرام، اور ہم خوش آمدید عرض کرتے ہیں حجت اسلام المسلمین قبلہ مولانا محمد حسن معروفی صاحب کو، اور اسی طرح حجت اسلام المسلمین قبلہ مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب کو، اور اسی طریقے سے حجت اسلام المسلمین مولانا سید نیاز نقوی صاحب کو۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے حدیث شریف آپ کی خدمت میں یہاں پہ آپ نے ملاحظہ فرمائی پڑھی ہے کہ کسی نے سوال کیا تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ نہیں، میری بیٹی فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہی نہیں، بلکہ وہ حضرت مریم بنت عمران ہیں، بلکہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے، من الاولین والآخرین، یہاں اول خلقت عالم سے لے کر آخر انتہائی خلقت عالم تک اور قیامت تک کی خواتین کی سردار ہیں۔ بہرحال بی بی دو عالم کے متعلق علماء اعلام سے بھی ہم سنتے ہیں۔ جی قبلہ معروفی صاحب، آپ بی بی دو عالم کے متعلق کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں آج کا پروگرام جب سامنے آیا تو میں کچھ کتابیں دیکھ رہا تھا، اس میں سے اس عنوان سے مطالعہ کرنے کی کوشش کی کہ دوسرے لوگوں نے اگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات کا مطالعہ کیا ہے تو کچھ اپنا نظریہ پیش کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ان میں سے ایک قول دکھائی دیا مجھے، اور لکھنے والے ہیں یہ محمود شبلی، اور ان کی کتاب کا نام ہے حیات فاطمہ۔ ماشاءاللہ۔ اور اس میں ایک چند جملے لکھے ہیں اور بہت ہی حیرت ہوئی پڑھ کر کے، واقعاً اس آدمی نے مطالعہ کیا ہے کہ اس کے خود اپنے جو ذاتی جملے ہیں وہ لکھتا ہے کہ اقول لا رکبت عقول الخلق جمیعا اجمعین فی عقل واحد فکانت عقلی، اگر ساری مخلوقات کے عقل کو اکٹھا کر کے ایک کر دی جائے اور وہ ایک عقل میری عقل ہو جائے، مستطاعت ان اکتب عن الزہرا، پھر بھی میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں فاطمہ الزہرا کے بارے میں کچھ لکھ سکوں۔ اللہ اکبر، یعنی پوری کائنات کی عقلوں کو جمع کر کے ایک عقل کر دی جائے اور وہ میری عقل ہو جائے تو میں جناب زہرا سے متعلق جو حق ہے نہیں لکھ سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد خود ہی سوال کرتا ہے کہ لما، آخر کیوں ایسا؟ اور پھر جواب دیتے ہیں کہ لأنہا اشبہ الناس بأبیہا، اس لیے جناب زہرا جو ہیں
سب سے زیادہ مشابہ اپنے باپ سے ہیں، اور ہر چیزیں کن کن چیزوں میں وہ مشابہ ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر ایک سوال کرتا ہوا من ابوہا، یہ بھی جانو کہ آخر فاطمۃ الزہرا کے پدر بزرگوار کون ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہو محمد افضل الخلق اجمعین، ارقا کائن کان او یکون، کہ افضل جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو خلق کیا اس میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور جتنے ہو چکے ان سے پہلے ان سے زیادہ، سب سے زیادہ مترقی، اور جو ہوں گے ان سے بڑا کوئی ہونے والا نہیں ہے، اور جناب زہرا ان کی ہر چیز میں مشابہ ہیں، پھر کیسے لکھا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں کس طریقے سمجھا جا سکتا ہے۔ واقعاً حقیقت ہے کہ ہم ان کو اس عنوان سے سوچیں تو ہر آدمی یہی بات کہے گا کہ اگر ساری مخلوقات کی عقل ایک ہو جائے تب بھی ہمارے بساط میں نہیں ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ہے فضیلت کو لکھا جا سکے۔ اسی میں ایک اور بھی ہیں توفیق ابو علم، یہ توفیق ابو علم بھی ان کے بارے میں لکھتے ہوئے، شرف کو لکھتے ہوئے ایک بات لکھی کہ یکفی حز اطراءً، شرف کے لیے جناب فاطمہ کے لیے بات کافی ہے کہ کونہا کریمۃ الرسول، کہ وہ بیٹی ہیں رسول اللہ کی، وہ زوج الامام علی ابن ابی طالب، اور بیوی ہیں علی ابن ابی طالب کی، اور ماں ہیں حسنین کی۔ یعنی ایک شرف کو بیان کرنے کے لیے خالی یہ دو تین رشتے بیان کر دیے جائیں تو کافی ہے شرف بیان کرنے کے لیے کہ وہ رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ اور حسنین کی ماں ہیں۔ اور یقیناً اگر کوئی انسان آج بھی اس عنوان سے سوچے گا، غور کرے گا، ان کے شرف تک پہنچے گا، تب یقیناً جو ہے ان کے قول، ان کی باتوں اور ان کی سیرت کو تلاش کرے گا، اور تلاش کر کے اس کی روشنی میں اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ، بہت عمدہ۔ ابتدائی طور پر مولانا قبلہ نجم الحسن صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عرصے کے بعد آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اور آپ کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی عطا کرے انشاءاللہ بی بی دو عالم کے طفیل۔ جی قبلہ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے قبلہ معروفی صاحب نے۔ میں عرض کروں کہ دو پہلو قابل توجہ ہیں۔ ایک تو وہ تمام تر انسان جو اللہ نے جن کو نمائندہ بنا کر بھیجا بشریت کی ہدایت کے لیے، یہ سارے کے سارے جو انسان تھے 1,24,000 انبیاء اہل بیت علیہ السلام، ایک تو ان کی شخصیت کا ایک انفرادی، ایک ذاتی اور ایک شخصی پہلو ہے جو واقعاً بہت ہی بلند ہے۔ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے، اہل بیت کا مقام یقیناً بلندتر ہے، لیکن ایسے عالم میں بی بی دو عالم صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی ذات جن اوصاف کی مالک ہے، اگر میں اس اینگل سے کہوں کہ پروردگار نے جو انسان کو خلق فرمایا ہے اور انسان کا مایہ امتیاز باقی انسانوں سے اگر دیکھا جائے تو یہ چند اوصاف، مثلا علم مایہ امتیاز ہے، تقوی ہے، زہد ہے، عقل ہے، وعلی ھذا القیاس کہ انسان کے کمالات کے حوالے سے یہ اوصاف جو ہیں وہ باقی انسانوں سے واقعاً ایک امتیاز اور ایک ڈسٹنکشن کا باعث بنتے ہیں۔ بی بی کی ذات کے حوالے سے حقیقت امر یہ ہے کہ اگر واقعاً کسی نے علم کی حقیقت کو، عقل کی حقیقت کو، زہد کی حقیقت کو، تقوی کی حقیقت کو اور باقی اس طرح کے کمالات کی حقیقت کو دیکھنا چاہے کوئی، تو سیدہ کی ذات ایک اتم اور مکمل مثال ہے۔ یعنی اگر واقعاً عقل کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو سیدہ کی ذات ہے، علم کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو سیدہ کی ذات ہے،
اور اس میں روایات اور تاریخ میں بہت سارے حقائق ابھی قبلہ بھی اشارہ فرما رہے تھے. میرا مطلب ہے جس کی بیٹی عقیلہ ہو وہ اللہ کیوں کر اللہ عقل کا مظہر نہ ہو. کیا کہنے، کمال ہے، کمال ہے. جس خاتون کے بارے میں امام خمینی کی رائے یہ ہے کہ بعض انبیاء پہ وحی نازل نہیں ہوئی، بعض انبیاء پر، سب انبیاء پر تو جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، لیکن فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. اور وہ جو روایات کے پس منظر میں بات موجود ہے کہ اس دوران صحیفہ فاطمیہ کی جو ہے وہ جی مطلب ہے کہ شکل میں ایک جی 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 علم کا مرکز جو ہے وہ آئمہ سے یہ روایات ملتی ہیں کہ پوچھتے تھے کہ مولا یہ مسئلہ آپ نے کیسے بیان کیا ہے، تو بعض جی روایات میں ہے کہ فرماتے تھے مثلا امام صادق کہ میں نے اپنی جدہ کی کتاب صحیفہ فاطمیہ میں یہ مسئلہ یوں دیکھا ہے. جی تو جو واقعاً ہستی اپنے اگر آئمہ کے شخصیت کو جانچنے کا ایک پہلو ان کے اوصاف ہیں، ان کے القابات ہیں. یعنی بی بی سلام اللہ علیہ کے القاب میں ایک لقب زہرا ہے. اس ماشاء اللہ. حوالے سے بعض روایات یہ ملتی ہیں کہ بی بی کا نور 3 بار حتیٰ امیر المومنین کے لیے جلوہ گر ہوتا تھا. امیر سبحان اللہ. المومنین جو خود نور ہیں، نور خدا کا مظہر ہیں اس کائنات کے اندر. ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ ارشاد جی فرمایا کہ جب میری بیٹی مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے تو ایک نور اس کے وجود سے اللہ ساطع ہوتا ہے. یہ نور جو ہے آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش الہی تک پہنچتا ہے. تو عرش یعنی نور ہی نور ہے. عرش کا معنی تو ہے وہاں جو کچھ ہے وہ نورانیت کی آخری منزل پر ہے. وہاں کے نورانی فرشتے اور مخلوقات بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے ہیں پروردگار یہ سبحان نور جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی شدت اور حدت اتنی ہے کہ ہم پہچان اللہ نہیں پا رہے کہ یہ نور کس کا ہے. تو آواز سبحان اللہ. قدرت آتی ہے کہ میرے فرشتوں میری کنیز فاطمہ اس وقت مصلی عبادت پر ہے، یہ اس اللہ کا نور ہے. اکبر. سبحان یعنی اللہ. واقعاً کیا کہنے، عظمتوں بہت عمدہ. عظمتوں کی اس منزل پہ جو ہستی فائز ہے اس کا ہمارے جیسے لوگ بہت واقعاً عمدہ. علم قاصر کے حوالے سے ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں. دوسرا جزاکم پہلو میں اللہ ابھی اللہ. صرف بہت. اشارہ کروں گا، جی جی صرف اشارہ کروں گا فی الحال، بعد جی میں جی اگر فرصت اس پہ عرض کروں گا. دوسرا جی جی. پہلو ہے ان ہستیوں کا انسانوں کے لیے رول ماڈل ہونا. سبحان اللہ. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ہم نے صرف اس پہلو کو لیا ہے، اس پہلو کو اتنا بیان کیا ہے کہ گویا یہ ایسی مخلوق ہے جو ہم انسانوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، خالی مطلب ایک ایسے کریکٹر ہیں جو بالکل شیشے اور آئینے کے اندر جن کو رکھا جائے اور ان کو دیکھ کے ان کی تعریف کی جائے. نہیں، جی یہی ہستیاں رول ماڈل ہے. اس روایت میں بی بی کی عبادت کی حقیقت سمجھ میں آتی سبحان ہے، اللہ. کس قدر بی سبحان بی اللہ. خدا کے خاضع اور عبودیت کی کس معراج پہ بی بی فائز تھی. جی اسی طرح آپ کی زندگی مختلف بہت عمدہ. انسان کی انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں کے حوالے سے سیدہ کی ذات جی جو ہے جی واقعا اسوہ کامل. بہت عمدہ قبلہ. بہت عمدہ قبلہ. واقعا ناظرین کرام، میں بھی اسی جس طرح قبلہ مولانا نجم حسن صاحب ابھی فرما رہے تھے وہی جو میں نے ایک روایت آپ کی خدمت پڑھی اس کا اگلا حصہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وَإِنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا 70,000 مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَيُنَادُونَهَا بِمَا نَادَتِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ فَيَقُولُونَ يَا فَاطِمَةُ ان اللہ اصطفاک وطہرک علی نساء العالمین. جب بی بی محراب عبادت میں جس طرح قبلہ صاحب فرما رہے تھے کھڑی ہوتی ہیں تو 70,000 ملائکے مقربین آپ پر جو ہے وہ اور سلام کرتے تھے. فرما رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ رسول فرما رہے ہیں.
اور رسول کریم اس لیے نہیں فرما رہے کہ رسول کریم آپ کے بابا ہیں، رسول کریم جو ہے سیدۃ النساء العالمین کا ٹائٹل کو سامنے رکھ کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتنا عظیم مقام ہے اس بی بی کا کہ ملائکہ مقربین جو ہے وہ آپ پر سلام کرتے ہیں اور پھر یہی جملہ کہتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے وصطفیٰ کے اعلیٰ نساء العالمین، یہی جملہ بار بار جو ہے وہ یہ ملائکہ بی بی کے لیے پڑھتے ہیں۔ بہرحال بی بی کے فضائل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم جن کا قرآن کریم قصیدہ پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح آپ مولانا نجم الحسن فرما رہے ہیں ہم کیا قصیدہ پڑھیں گے، لیکن بہرحال بی بی کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے۔ اور جیسے مولانا نجم الحسن صاحب ناظرین کرام فرما رہے تھے کہ بے عین ہی جس طریقے سے بی بی کے متعلق فرمایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بس شیشے میں ہیں اور وہ تو کہاں ہے معصوم ہے، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ نورانی مخلوق ہے، وہ ہم جو ہے نا کہ ہے خاکی مخلوقات میں سے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ جی قبلہ مولانا نیاز نقوی صاحب، آپ بھی دو عالم کے متعلق کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں اور علماء اکرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل اور آپ کے مقامات کو بیان کرنا انسان کے واقعاً بس میں نہیں ہے، جتنا انہوں نے خود بیان کیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اور انہی کو اگر ہم سمجھیں تو یقیناً جناب سیدہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ میں فقط ایک نقطہ عرض کروں گا جس کو قبلہ آیت اللہ آصف محسنی صاحب مرحوم جو افغانستان کے بہت علمی اور عظیم شخصیت تھے، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ سورہ کوثر جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مختصر سا سورہ تھا، 3 جملے ہیں اس سورہ کے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شان نزول کے حوالے سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں کا جو رویہ تھا اور جس انداز سے گفتگو کرتے تھے، حتیٰ کہ گفتگو کے دوران آپ کو ابتر کہا جاتا تھا، تو پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے پروردگار عالم نے اس سورہ کو نازل فرمایا اور ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، اور فصل لربک وانحر، آپ خدا کے لیے اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، ان شانک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہوگا اور اس کی نسل نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ کوثر کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، 2 تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک تو تعویل ہے اس کی اور ایک تفسیر ہے۔ تفسیر لحاظ سے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کوثر کا مطلب ہے نہر جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے، اور بہت وسیع و عریض نہر ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، تو بہرحال اس کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک تعویل ہے اس کوثر کی، فرماتے ہیں کہ تعویل اس کی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب سیدہ کے ذریعے سے نسل کثیر عطا فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ کے اندر بیان کیا گیا کہ آپ کو ہم نے نسل کثیر عطا فرمایا، تو جب یہ سورہ نازل ہوا تھا تو اس وقت مسلمان اتنا زیادہ متوجہ نہیں تھے کہ اس سورہ کی تفسیر کیا ہے یا اس کی جو تعویل ہے وہ ان کے سامنے نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا پیش آیا، جب واقعہ ہوا اور شہادتیں ہو گئی، تو اس وقت جس وقت یہ شہادت ہوئی ہے کربلا کے واقعے میں، جناب سیدہ سلام اللہ اولاد میں سے جو جناب سیدہ کی نسل سے جو اولاد بچی تھی وہ امام سید سجاد علیہ السلام تھے اور امام باقر علیہ السلام تھے، اور امام حسن کی اولاد میں سے 2 یا 3 بیٹے وہ بھی موجود تھے، تو تقریباً اس وقت 4 یا 5 افراد جو جناب سیدہ کی نسل سے تھے وہ روئے ارض پر موجود تھے، اور پھر فرمایا کہ اسی وقت جس وقت یہ واقعہ پیش آیا بنی امیہ کے گہواروں میں 10,000 بچے موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو ان کے مرد تھے وہ اپنے مقام پر، لیکن بچے فرماتے ہیں کہ وہ 10,000 کے قریب گہواروں کے اندر موجود تھے،
اب اس میں لڑکیاں بھی ہو سکتے ہیں، لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال کثیر تعداد میں ان کے بچے موجود تھے اس زمانے میں. یعنی ایک طرف جناب سیدہ کی نسل سے چند افراد تھے، اور دوسری طرف سے جو ان کے دشمن تھے ان کی کثیر اولادیں روئے زمین پر تھیں. لیکن آج ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر اور انا اعطیناک الکوثر، اس کی جو صحیح تفسیر ہے ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر آپ کو کوئی ایسا فرد نظر نہیں آئے گا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ بنی امیہ کے نسل سے ہے، لیکن آپ کو سیدہ کے نسل سے پوری دنیا کے اندر لاکھوں اور ملین سادات آپ کو نظر آئیں گے کہ جو ہر مقام پر موجود ہیں. تو یہ عملی تفسیر جو ہے وہ جناب سیدہ کی ان کی نسل کی جو اس سورہ کی تفسیر ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. یقیناً بہت عمدہ. پروردگار عالم نے جو وعدہ دیا تھا پیغمبر کو وہ متحقق جی ہوا ہے، اور واقعاً پیغمبر کے دشمن جو ہے وہ ابتر ہیں، اور جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ. سیدہ کے اولاد آپ کو نظر آتی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سادات کے نسل میں اضافہ فرمائے اور یہ نسل جی بڑھتی رہے. اور یہ ایک لحاظ سے جناب رسول خدا کی صداقت اور جناب سیدہ کی صداقت کی دلیل ہے. بہت عمدہ قبلہ، بہت عمدہ. ناظرین کرام، آپ نے جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے دیکھا کہ جو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھتا ہے، یا بی بی دو عالم سے دشمنی رکھتا ہے، یا مولا امیر المومنین سے دشمنی رکھتا ہے، یقیناً ان کی بعض اوقات تو قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے. کتنے دشمنان اور کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ دشمنی رکھنے والے لوگ گزر چکے ہیں، لیکن ان کی قبروں کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ یہ سلسلہ سادات بی بی دو عالم کے طفیل سے ہر جگہ جو ہے وہ پھیل چکا ہے. یہاں تک کہ میں فقط ناظرین کرام کی دلچسپی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جاپان میں گیا تو وہاں جاپانی سادات مجھے نظر آئے. جاپان کے سادات مجھے لوگوں سے جب بیان کرتا ہوں تو بعض لوگ تو مانتے نہیں ہیں، کس طریقے سے یہ کیسے ممکن ہے کہ جاپان کے بھی سادات ہو سکتے ہیں. جی اس وقت جو ہے جاپان کے اندر بھی الحمدللہ رب العالمین بالکل جاپانی شکل صورت ان کی آپ دیکھیں گے تو آپ بالکل پہچان بھی نہیں پائیں گے. لیکن الحمدللہ رب العالمین اس وقت بھی وہاں پر یہ سادات کرام موجود ہیں. جی قبلہ معروفی صاحب، دیکھیے آج میں فقط تھوڑا سا اس کو ایک اور نقطۂ نظر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باوجود اتنی ماشاءاللہ ہمارے پاس بہترین اسوہ عمل موجود ہونے کے، قبلہ آج بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مشکلات ہیں، فیملی میں ایشوز ہیں، دیگر ایشوز ہیں، خواتین کے مسئلے مسائل ہیں، اور عملی طور پر ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ بی بی جیسی شخصیت سے کوئی استفادہ نہیں ہو رہا. لیکن اس کے لیے متعلق آپ کچھ بیان فرمانا چاہیں گے قبلہ؟ جی انشاءاللہ ضرور. اور ایک اچھا رخ ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. یہ ایک رخ ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت کرنے کے لیے. قرآن کے الفاظ بھی ہدایت کرتے ہیں. آج اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کے الفاظ، اس کا محل استعمال، اس کا جمع اور واحد، یہ سب کچھ اگر غور کیا ہے تو خالی غور کرتا ہے، اپنی سطح سے آدمی غور کرے گا تو ہدایت کرے گا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. اور ایک آپ نے لفظ بھی استعمال کیا جو قرآنی لفظ ہے، اسوہ. یعنی اگر ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کو بیان کریں تو عظمتوں کو بیان کرنے سے میں نے خود بھی دوسرے کے قول کو پڑھا سنا، اور ابھی ایک اور قول کو پڑھتا ہوں. ڈاکٹر محمد سلیمان فرج، وہ جناب سیدہ سے متعلق جب لکھنا چاہتے ہیں تو لکھنے کے لیے ایک مرتبہ لکھنے سے پہلے وہ کہتے ہیں قم فتوضا، اٹھو وضو کرو، قبل ان تقرأ عنہا. لکھنا تو دور کی بات، ان سے متعلق کچھ پڑھنا بھی چاہو تو پڑھنے سے پہلے تم وضو کر لو. فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، اس لیے کہ تم اس وقت جو ہے وادی مقدس میں ہو.
یعنی جن اللہ سے اکبر، متعلق سوچنے کے لیے بھی وضو کی ضرورت پڑے، وہ عظمت ہے۔ لیکن خالی اگر ہم اسی اعتبار سے ان عظمتوں کو بیان کرتے رہیں گے تو آدمی ہو سکتا ہے، جیسا کہ مولانا نجم الحسن صاحب نے یہ بات کہی کہ اس کو شیشے میں رکھ دیا جائے، ہم سے بس اور کوئی ضرورت نہیں ہے یہ، پھر ہم وہ ہو نہیں سکتے، اور قطعاً ہم وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتنی عظمت کے باوجود بھی وہ اساطیر نہیں ہیں، اسطورہ نہیں ہیں، اسوہ ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے، جب یہ آدمی سمجھ لے گا کہ وہ اتنی عظمتوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی وہ اسوہ ہیں ہمارے لیے، کہ ہم جو کچھ انہی نے کہا ہے ہم کر سکتے ہیں، اور جو کچھ کیا ہے ہم کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کرنے کا معیار وہ نہیں ہو سکتا، وہ معیار نہیں ہو سکتا، مگر معیار ہونا ایک الگ چیز ہے۔ کم سے کم جب ہم کر رہے ہوں گے تو گویا ہمارا رخ تو انہی کی طرف ہوگا۔ یہ آدمی سوچے کہ ہمارا رخ ان کی طرف ہے، ہم رخ پھیرے ہوئے نہیں ہیں۔ شاید ہمارے سماج اور معاشرے میں جب ہم اس طرح کا ذکر کرتے ہیں تو بھئی ہم کہاں وہ کر سکتے ہیں، ہم سے کیسے وہ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں، مثلا یہ باتیں ہو سکتی ہیں اور کرتے ہیں، لیکن اگر یہ یقین کریں کہ نہیں وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم شخصیت کو بنا کر کے انہیں اسوہ ہمارے لیے قرار دیا ہے، تب ہم اپنی زندگی کے سارے رخ میں سوچتے رہیں گے کہ واقعا ہم کتنا کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ایک رخ ہے کہ جناب سیدہ نمونہ عمل ہیں ہر ایک کے لیے، خالی میں ایک رخ کے لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ خالی خواتین ہی کے لیے نمونہ عمل ہے، بلکہ نہیں، پورے سماج اور معاشرے کے لیے وہ نمونہ عمل ہیں۔ بہت سارے اس میں رخ تھے کہ جیسے مثلا میں ابھی آج کتاب پڑھا تو ان کا ہے کہ اگر جناب سیدہ کی حیات طیبہ کو آپ اس دنیا میں ظاہری طور سے آنکھ کھولنے سے پہلے سے بھی دیکھیں تو ایک سیرت نظر آتی ہے، اور وہ سیرت یہ ہے کہ آپ اس وقت جب آپ بطن مادر میں تھیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا عالم یہ تک تمام عورتوں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ تنہائی محسوس کر رہی تھیں، اکیلے تھیں، تو بطن مادر سے اپنے ماں کے لیے انس کا سبب بنتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، اور ان کو جو وہ تنہائی اس کو دور کرتی ہیں، اور جناب خدیجہ نے اس کا ذکر جو ہے نہیں کیا اپنے شوہر نامدار سے۔ ایک دن خود سرکار نبی کریم نے سن لیا، پوچھا کہ آخر آپ کس سے گفتگو کرنی، تب بتایا جو میرے بطن مادر میں ہے۔ اس سے ایک نتیجہ نکالتے ہوئے صاحب قلم نے یہ بات کو لکھا ہے، لکھتے کہ جناب سیدہ کی سیرت میں سے ابتدائی طور سے یہ غریب یعنی جو اجنبی ہو، یعنی جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، ان کے لیے سہارا بننا، بطن مادر میں رہ کر کے سہارا بننا، پھر دنیا میں آنے کے بعد جو ہے ساری کائنات کے لیے سہارا، یعنی اس طریقے سے آدمی جو ہے سوچے تو مل سکتا ہے۔ اسی جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی مادر گرامی سے متعلق روایت کو نقل کیا ہے کہ میں نے ایک دن شب میں دیکھا کہ آپ جو ہیں نماز شب پڑھ رہی ہیں، نماز شب کے بعد جو ہے آپ نے دعائیں کرنا شروع کی، اور دعائیں کرتے کرتے آپ نے دعا میں کہیں بھی اپنی ذات، نفس اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں کیا۔ تو بعد میں نے پوچھا کہ مادر گرامی جیسے آپ دوسروں کے لیے دعا کر رہی ہیں، آپ نے اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیا تم اپنے نانا کا قول نہیں سنا کہ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسیوں کے لیے، یعنی یہ ایک سیرت ہے، یہ ایک سیرت ہے کہ اگر انسان اپنی دعاؤں میں دوسروں کو یاد کرے گا، اور کبھی جو ہے اس کو پتہ چل جائے کہ رات کی تنہائی میں اکیلے اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے میرے لیے دعا کرتا ہے، تو خدا کی قسم کبھی اس کے بارے میں جو ہے شر کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ جو اکیلے اور تنہائی میں میرے لیے دعا کر سکتا وہ میرے لیے خیر ہی ہوگا یہاں کے لیے۔ یعنی ایک سیرت ہے، یہ سیرت ہے کہ انسان جو ہے اس سے آدمی پہچانے کہ ہمیں اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں کیسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں کہ ہمارا عمل ایسا کہ جب کبھی اس پر اظہار ہو جائے، کہ ہو بھی جاتا ہے جب آدمی دوسروں سے محبت کرتا ہے تو اللہ دوسروں کے دلوں میں محبت کو اتار بھی دیا کرتا ہے، تو اندازہ ہوگا۔ اور آدمی کسی کے لیے دعا کرے گا تو اسی وقت دعا کرے جب اس کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو اس کے اندر پایا جاتا ہو، چاہے اسی اعتبار سے پروردگارہ تو اس کو نیک راستہ دکھا دے، یہ بھی ایک
خیر کا پہلو ہوتا ہے، سوچتا ہوتا ہے. تو یہ سیرتوں کو پڑھ کر کے ان چیزوں کو اپنے اندر اتار لینا، اور اس پر جب عمل کریں گے تو جو اختلافات گھر میں نظر آ رہے ہوتے ہیں یا جو آج کی دنیا میں دکھائی دیتا ہے کہ مسائل کیا ہیں، صرف اس لیے ہے کہ ہم نے جن کو مانا ہے، تو لفظ خالی بدل کے کہ ان کو مانا ہے، ان کی نہیں مان رہے ہیں. کاش کہ ہم ان کو مان کر کے ان کے بھی ماننا شروع کر دیں گے تو شاید یہ جو ہے اختلافات جو ہے دور ہو سکتے ہیں. شکریہ صاحب. بہت عمدہ قبلہ، بہت عمدہ قبلہ. مولانا نجم الحسن صاحب، دیکھیے آج بہرحال ویسٹرن سوسائٹی میں آپ دیکھیے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سسٹم ہے اور ایک کردار ہے یا ایک سائیکی بنا دی گئی ہے بعض اوقات کے کہ عورت کے جو ہے ان کو کبھی کبھی محدود کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی بظاہر ان کو آزادی دی جاتی ہے، لیکن بہرحال ایک اصولی طور پر جس کو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ایسی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. تو اس صورت میں بہرحال ایام فاطمیہ میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے قبلہ؟ عرض کروں آپ کی خدمت میں بہت سارے پہلو ہیں، خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات اور سیرت کے حوالے سے. میں ایک بنیادی نقطہ پہلے عرض کروں گا کہ ادیان الہی جتنے بھی آئے ہیں انسانی ہدایت کے حوالے سے ایک بات بہت ہی بنیادی ہے. وہ دیکھیں کہ انسانی تمدن، ہیومن سیولائزیشن کا آغاز جو ہے دین کی نظر میں اسرہ ہے، فیملی ہے، خاندان ہے. اس ماڈرن سیولائزیشن نے انسان کو انڈیویجول قرار دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں رشتے ختم ہو گئے، پیوند ختم ہو گئے، اور رشتوں کی اہمیت اور پاکیزگی بھی ختم ہو گئی. آپ دیکھیں کہ اس زمین پر اللہ نے جو سب سے پہلا رشتہ قائم فرمایا اور جس کے بعد نسل انسانی وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ ازدواجی بندھن کا رشتہ ہے. اور اس میں بہت ہی عظیم ترین مثال جناب سیدہ کی ہے. آپ دیکھیں بی بی کی شادی کے حوالے سے ایک دو نقطے کہ بی بی کے رشتے مختلف جیسا کہ تاریخ کہتی ہے آئے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا جب رشتہ آیا تو بی بی نے بہرحال اقرار جو ہے وہ فرمایا. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے جگہوں پہ ایسا ہے کہ بیٹیوں سے پوچھا نہیں جاتا اور پتہ نہیں فیصلے جو ہے وہ جس کے بعد میں پھر نتائج بہت ہی منفی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. یا اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سیدہ نے اپنی یعنی ایک عروس، ایک دلہن کے پہلے دن پہلی رات کا جو جوڑا ہوتا ہے، اگر انسانی نفسیات کو دیکھا جائے تو اس کے لیے وہ کتنی قدر و قیمت رکھتا ہے شاید ہمیں اس کا اندازہ بھی نہ ہو. یعنی واقعاً جس کے ساتھ ایک اس قدر جس کے ساتھ تعلق خاطر ہوتا ہے، سیدہ نے وہ جوڑا راہ خدا میں دے دیا. اس سے اتنا بڑا ایک لیسن ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ دیکھو زندگی جو عام انسانوں کے اندر ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ خواہشات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. ڈیزائرز، ایمبیشنز اس قدر انسان کی زیادہ ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی خواہشوں کے تابع اگر کریں گے تو یہ زندگی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے. آپ انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا. اور یہ بات بڑی عام سادہ ہے کہ جو انسان بڑا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خواہشوں کے تابع ہو تو نہیں بن سکتا. یہ چاہے بات آپ دینی سوسائٹیز میں دیکھ لیں یا غیر دینی سوسائٹیز کے اندر، جو بھی بڑا انسان بنا ہے وہ اپنی خواہشوں کو تج کے بنا ہے، اپنی خواہشوں کو ختم کر کے بنا ہے ایک بڑی خواہش کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے. لہذا خدا کی خواہش کو اور خدا کی رضا کو سامنے رکھنا یہ سیدہ سے بڑھ کے کون سی مثال ہو سکتی. پھر اگلا ایک پہلو یہ ہے کہ اولاد کی تربیت، یہ بنیادی ترین دیکھیں
یہ جو بات معروف ہے کہ ماں پہلی دانشگاہ ہے، حقیقت امر یہ ہے کہ اللہ نے اس کا وجود بنایا ہی ایسا ہے۔ میری ماشاء اللہ۔ سمجھ کے مطابق ماں کا وجود جو ہے، حتیٰ جو اپنی اولاد کو اپنی گود میں بٹھا کے سانسیں لیتی ہے، ان ٹھنڈی ان اللہ، گرم سانسوں کا اثر بھی اولاد پر ہوتا ہے۔ بے اپنے شک، بے وجود شک، سے جو بے شک، دودھ پلاتی ہے، اس کی شخصیت کو بنانے میں بنیادی تاثیر ہے اس کی۔ اللہ، لیکن بے شک، آج وہ رشتے نہیں رہے، آج وہ پیوند ختم ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم اب اسرا کی شکل میں نہیں ہیں، ہم خاندان کی شکل میں نہیں جیتے۔ نو ون بادرز ادرز، دین کہتا ہے کہ یو شوڈ بادر ادرز، تمہیں ان ایگزیکٹلی، رشتوں کے ساتھ رہنا ہے، ان رشتوں کی پاکیزگی کو باقی رکھنا ہے۔ لہذا جناب بہت عمدہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ، ان کی شخصیت سے یہ پہلو جو ہے اس قدر عظیم ہے۔ اور دیکھیں، بی بی گھر کے کام کرتی تھی، سبحان آج اللہ، کو رواج ہی ختم ہو گیا ہے گھر کے کام کرنے کا۔ آج گھر کی بیویاں جو ہیں، ان کے ہاتھوں کا کھانا جو ہے، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ ہے کہ بہرحال ایسی مثالیں بھی ہیں، یعنی ابھی بھی اس ہیں۔ ہاں جی ان خواتین وہ جو گھر میں بناتی ہیں سب کچھ ہے، اس میں کتنی برکت ہوتی ہے، کتنی پاکیزگی ہوتی ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہمارے بے شک، پچھلی نسل کی خواتین ہیں، حتیٰ مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ اکثر ان کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہانڈی پکاتے بے ہو، شک، روٹی پکاتے ہو، یہ چیزیں واقعی ان کی تاثیر ہے تکوینی طور پر۔ آج ایگزیکٹلی، جب ہم ہر چیز فیکٹریوں کی ٹیک بنی اوے، ہوئی، باہر کی بنی ہوئی، ٹیک اویز، وہ برکتیں آگا ختم ہو گئی ہیں۔ ہمیں بی بی کی زندگی سے یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ گھروں میں ان روایات کو، ان قدروں کو، کہ بچوں کی تربیت بھی ہو اور گھر کے کام جی، بھی ہوں اور ساتھ ساتھ ذکر الہی بھی جاری ہو۔ بہت عمدہ، یہ بہت ہے اچھا، سیدہ بہت کی زندگی سے عملی سبق لینے والے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس دن بہت کی عمدہ، مناسبت سے ہم اپنی زندگی سے کچھ توشہ حاصل کر سکیں۔ یقیناً، یقیناً قبلہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے فرمایا۔ آپ نے ایک نقطہ بیان فرمایا کہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ می اینڈ مائی بزنس، میں ہوں اور جی میں جانوں اور میں کیا ہوں اور میرے مسئلے، دیگر لوگوں کو بادر کرنا، تو یہ آج کل بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں یا کیا نہیں چاہتے۔ میں قبلہ مولانا نیاز نقوی صاحب سے بھی یہی عرض کروں گا کہ قبلہ بہرحال اتنی بڑی اسوہ حسنہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی خواتین کو کس طریقے سے انکریج کر سکتے ہیں کہ بہرحال اتنی بڑی شخصیات کے ہوتے ہوئے کہیں اور جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے جس چیز کی، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، بلکہ سب کے لیے جی، بھی عرض کر رہا ہوں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، اہل بیت کی سیرت کو جس اینک سے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم اس اینک سے نہیں دیکھتے۔ جیسے پہلے بھی بزرگان نے ذکر فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ جی، جی، السلام کی شخصیت اور ان کی ذات کو ہم ایک فضائلی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک کمالات کے نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے مقام پر بہت ضروری بھی ہے اور صحیح بھی ہے، لیکن اچھا، اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں فائدہ اس صورت میں ہوگا جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب تک ہماری اینک اس طرح سے نہیں ہوگی، جب تک ہماری نگاہ اس زاویے سے نہیں ہوگی، تب تک ہم ان کی سیرت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اور ہماری خواتین اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنے لیے نمونہ عمل نہیں بناتی ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اس نگاہ سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ یا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کو ہم نہیں دیکھتے۔ اگر ہم اس نگاہ سے دیکھیں، اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں، تو یقیناً دیکھنے والے کی زندگی میں انقلاب آئے گا، یقیناً ان کی زندگی جی، میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ جب تک انسان دنیا میں کسی بھی کام کو اگر ایک مقصد کے تحت نہیں کرتا، تب تک اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم سارے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ہم نے ان کو دیکھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے،
تو اس نگاہ سے جب دیکھا جائے گا تو یقیناً انسان کے وجود میں تبدیلی آئے گی، انسان کے وجود میں ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ذوات مقدسہ آئی ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بنے. اور جہاں پر میں جملہ بھی عرض کروں گا کہ عام طور پر جیسے کہا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جیسے ابھی بزرگوں نے بھی بیان کیا کہ کہاں اہل بیت کی شخصیت اور کہاں ان کا عمر اور کہاں ہم، تو یہ بہانہ بنا کر ہم ان کی سیرت تو ترک کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو کہا گیا ہے ان کے لیے، ان کو اسوہ بنایا گیا ہے اور ان کی سیرت کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اگر ہم ان کے ظاہری عمل کو دیکھیں، یعنی اگر ہم ان کے ظاہری عمل کو فالو کریں، جو ایک عمل کی ظاہر شکل و صورت ہے، اس کے لحاظ سے اگر ہم عمل انجام دیں تو پھر بھی ہماری نجات ہے. اب ان کی جو ذات ہے وہ اپنے روحانی لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے ان کے مقام، ان کے عمل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کے دسترس میں وہ عمل ہے. لیکن ظاہری کیفیت جو ہے، جس طرح سے پیغمبر رسول خدا نماز پڑھی، جس طرح سے انہوں نے روزہ رکھا، جس طرح سے انہوں نے حج کیا، جس طرح سے انہوں نے زکوٰۃ دی، جس طرح سے انہوں نے جناب سیدہ نے حجاب کیا، جس طرح سے جناب سیدہ نے ایثار کا مظاہرہ کیا، جس طرح سے فقراء اور مساکین کی مدد کی، تو یہ تو انسان کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ہم اپنی معرفت کے لحاظ سے وہ عمل انجام دیں گے، لیکن عمل کی شکل و صورت جو ہے وہ ان کے عمل کی طرح ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہ جو ان کے عمل کے روحانی کمالات ہیں، ان میں سے بھی بعض کمالات اور بعض درجے انسان حاصل کر سکتا ہے اگر اس کی طرف بھی توجہ کرے. لیکن کم از کم ظاہری عمل کی جو شکل و صورت ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک خود غرضی اور خود محوری کا جو پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے تو اس میں اپنی ذات کو مد نظر رکھتا ہے، اور نفع اور نقصان کو جب حساب کرتا ہے تو اپنی ذات کو نفع نقصان کے لیے محور قرار دیتا ہے. خود غرضی اور خود محوری، یہ چاہے اسلامی معاشرہ ہو چاہے غیر اسلامی معاشرہ ہو، یہ ہمیں بہت زیادہ چیز نظر آتی ہے. لیکن جناب سیدہ کے سیرت میں آپ دیکھیں کہ ان کے پوری زندگی کے اندر آپ کو کوئی بھی ایسا جو ہے وہ اشارہ بھی نہیں ملے گا کہ جس میں خود غرضی ہو، خود محوری ہو، بلکہ آپ کی زندگی ایثار اور فداکاری کی زندگی ہے، نہ فقط اپنے عزیزوں کے ساتھ، نہ فقط اپنے گھر کے اندر، بلکہ جو بھی مسلمان، جو بھی حاجت مند، جو بھی ضرورت مند آتا تھا آپ کے دروازے پر، تو وہاں پر آپ کمال کا ایثار فرماتی تھیں اور کمال کا جو ہے نا وہ سیکریفائس کرتی تھی. جیسے قرآن مجید نے تو تصدیق فرمائی ہے سورہ دہر کو نازل کر کے کہ جب آپ نے 3 دن روزے رکھے اور 3 مرتبہ دروازے پر سائل آیا اور اس نے کھانے کا تقاضا کیا تو روزہ افطار پانی سے کیا گیا اور ان کو کھانا دیا گیا. یہ ایثار اور فداکاری کا بہترین نمونہ ہے. اور اگر یہ سیرت اپنائی جائے تو خود محوری اور خود غرضی انسان کے اندر ختم ہو سکتی ہے، اور یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں کہ جن کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ قبلہ. بہت ہی جو آپ نے آخری نقطہ بیان فرمایا کہ جب انسان اپنی سیلفش اپنی ختم کر دے، کہ انسان اپنے آپ کو ہی ہر چیز سمجھنے لگے اور اپنے ذاتی اہداف اور مقاصد کو ہی جو ہے وہ سمجھتا ہو کہ اگر یہ پورے ہوں گے تو یہ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی رضا کس کے اندر ہے. یہ قبلہ معروفی صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ بہت ساری باتیں ہیں بی بی کے متعلق کہ جس طریقے سے مولا امیر المومنین جیسی شخصیت بی بی کے لیے فرماتے کہ نعم العون علی طاعت اللہ، آپ جو ہے اللہ سبحانہ کی اطاعت کے لیے میرے لیے جو ہے نا کہ درحالہ کہ وہ مولا امیر المومنین ہے، ان کی عبادت میں، ان کی بہرحال تقوی میں، بہرحال وہ تو خیر امیر المومن جب ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم وہ مومنین کا باقی کا کیا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی خود مولا امیر المومنین یہ بات جب ارشاد فرماتے ہیں کہ نعم العون علی طاعت اللہ، یہ بہت بڑا میرے خیال میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اطاعت پروردگار کے لیے ہم نے بی بی سے توسل، بی بی سے جو ہے نا کہ تبرک حاصل کرنا چاہیے. جی قبلہ آپ اس بارے میں اگر کوئی سمجھتے ہیں کوئی مناسب. جی میں اسی تسلسل سے ایک بات عرض کروں گا. جی یقیناً
جناب مولائے کائنات کا یہ کہنا، یہ اقرار کا اعلان کرنا کہ یہ معین و مددگار ہیں اطاعت الہی میں، یہ ایک جی سبق ہے، ایک درس ہے سب کے لیے کہ واقعاً کسی گھر میں پلنے والی بچی جب دوسرے کے گھر جاتی ہے تو وہ خدا نے کردہ کسی گناہ کا سہارا بن کے نہ جائے یا کسی گناہ سبحان کا اللہ. سہارا نہ بنے، بلکہ اس کو اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے کہ وہاں عبادت اور لیاقت کا سہارا بن سکیں۔ اور اس کے لیے میں صرف اتنی ہی بات کہنا چاہوں گا کہ جی ہمارا کم سے کم شیعہ سماج اور شیعہ معاشرہ اس بات کو تو جانتا ہے اور بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اہل بیت سے متعلق ہم سے مودت کا تقاضا کیا ہے کہ بے ان شک. سے مودت رکھنی چاہیے۔ ہم، آخر اگر اس تسلسل کو دیکھا جائے، محبت ہو کہ مودت ہو، یہ سب ایک لگاؤ کا نام ہے، اور اس میں اس لگاؤ کے مراتب کو دیکھا جائے تو لگاؤ کے مراتب میں جہاں سے وہ لگاؤ شروع ہوتا ہے، پہلے مرتبے کا نام انس جی ہے، لیکن وہی ہم، جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ الفت میں تبدیل ہوتا ہے، اور اس میں بھی سبحان اور اللہ. زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو محبت بنتی ہے، اور چوتھے مرحلے پہ آ کر کے مودت ہے۔ سبحان اللہ. مودت اس لگاؤ اور اس محبت کا نام ہے جس کا اظہار انسان کے عمل سے ہو جاتا ہے، یعنی جس سے جی محبت کرتا ہے اس کے عمل کو اس طریقے سے اپنانے لگتا ہے کہ اس کے ہم، اپنانے کی وجہ سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اچھا یہ ان کا ماننے والا ہے، یہ ان سے سبحان. لگاؤ رکھتا ہے، یہ ان سے، چاہے وہ لباس کا تعلق ہو، چاہے کسی کام کے کرنے کا ہو، چاہے اٹھنے بیٹھنے کا ہو، یعنی رفتار، گفتار، کردار جو اس کے ہیں، جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپناتا ہے۔ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں اس سے جی محبت کرتا ہوں، بلکہ چونکہ اس نے اپنانا شروع کر دیا، اس کے اس اپنانے کی وجہ سے اور اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے لوگ کہنے لگتے ہیں اچھا یہ ان کے فالورز ہیں، یہ ان کے ماننے والے ہیں۔ تو محبت کو ہمیں ہم، مودت کی شکل میں مانگا گیا ہے، تو یعنی ہمارا عمل بتانا چاہیے کہ ہم ان کے بہت چاہنے والوں میں سے ہیں۔ محبت کے بعد ایک عشق ہے، عشق کے بعد جو ہے مثلا دو مرحلے اور ہیں، لیکن کہنے کا مطلب مودت کم سے کم جو ہے اتنا تو سمجھنا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تو اس کو کم سے کم اپنی عملی زندگی میں لے کر کے آئیں کہ میری محبت بہت اس عمدہ. مرحلے پہ ہونی چاہیے کہ میرا عمل بتانے لگے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بہت عمدہ قبلہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے بیان فرمایا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بی بی دو عالم کی پاک اور طیب زندگانی کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں علماء اعلام کی ذمہ داری ہے، جہاں بزرگان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اس سیرت طیبہ کو بہترین اور اچھے انداز میں پیش کریں. بہرحال جس طرح مولانا نیاز نقوی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ فضائل ضرور ہونے چاہیے، ان کی جو عظمت ہے اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے، لیکن ان کے پریکٹیکل جو زندگی کے نکات ہیں جس کو ہم اپنا کر بہرحال دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں، ان کو ایک طرف علماء کی ذمہ داری ہے، دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، ہمارے جتنے مراکز دینی ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی یہ کریں کہ کم سے کم جو ہے عشر فاطمیہ اگر نہیں رکھ سکتے تو چلیں ایام فاطمیہ اولا میں کچھ مجالس اور کچھ جو ہے پروگرام رکھیں، اور اسی طریقے سے خاص طور پر جو ہے جماعت ثانی کے ابتدا میں بھی کچھ پروگرام ہونے چاہیے، اور پھر خصوصاً 20 جماعت ثانی کو، تو یہ تقریباً ان 2 مہینوں کا تعلق ہی بی بی کی ذات گرامی سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء اعلام اپنا نقطہ نظر ایک منٹ میں ابھی بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں بہرحال ورکشاپ کرنے کی ضرورت ہے، خواتین کی ورکشاپ ہونی چاہیے، ہمیں آج جو ہے نا کہ ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کیمپ کرنے چاہیے کہ جس کے اندر جو ہے بی بی کے متعلق ہمیں مزید جو ہے نا لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پریکٹیکلی ہم بی بی کی جو ہے نا، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ان کا زمانہ پرانا تھا، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا زمانہ پرانا تھا، نہیں ہے ناظرین کرام، ان کا زمانہ پرانا یقیناً تھا، لیکن ان کی سیرت طیب آج بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. قبلہ مولانا نجم الحسن صاحب 1 منٹ کے لیے آپ بس آپ اس کو ختم کریے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ
زمانے کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے. دنیا کے جی اندر یہ جو ڈائریکٹ تھیوری آئی جس جی نے سوشلزم اور کمیونزم کی بنیاد میں، انہوں نے کہا ہر جی چیز مادی ہے. شہید مطہری نے یہاں بڑی خوبصورت ایک بات فرمائی ہے. فرمایا جی مادہ تبدیل ہوتا ہے، کوہنا ہو جاتا ہے، پرانا ہو ہوں، جاتا ہے، لیکن جی زمانے جتنے بھی گزر جائیں حقیقتیں کبھی اللہ تبدیل نہیں ہوتی. جب سبحان اللہ حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی تو جو رشتے، جو پیوند، جو خوبیاں کروڑوں سال ہوں، پہلے تھیں آج بھی وہ خوبیاں ہیں. تو جناب سیدہ بالکل ہے سے عشق یعنی خوبیوں سے عشق ہے. بہت دوسرا اس عمدہ کا پہلو یہ ہے کہ جب میں خوبیوں سے عشق کروں تو دیکھوں میرے اندر کون کون سا عیب پایا جاتا ہے تاکہ میں بی بی کی قربت حاصل کر سکوں، تاکہ میں اہل بیت کی قربت حاصل کر سکوں. اہل بہت بیت علیہ بہت عمدہ السلام جناب سیدہ یعنی خوبیوں کا مرکز، یعنی مرکز جی نہیں بلکہ سورس خوبیوں کا. تو سبحان مجھے اللہ خالی ان جی کی خوبیوں کا ذکر کرنا نہیں چاہیے بلکہ ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں جائزہ لوں، عیب کہاں کہاں پہ ہیں اور ان کو میں دور کرنے کی کوشش کروں. بہت عمدہ قبلہ. جی قبلہ مولانا نیاز نقوی صاحب 1 منٹ میں آپ بھی اس کو وائنڈ اپ کریے پلیز. جی میں عرض کروں کہ وہ افراد جو مختصر مدت کے اندر کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں اور روحانی اور جو کردار کے لحاظ سے ایک عظیم منزل پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے جی بہترین نمونہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. سبحان اللہ کیونکہ آپ نے 18 سال کی عمر میں، کم عمر کے اندر آپ نے یہ تمام کمالات اور فضائل آپ نے کسب کی، اور خدا متعال نے آپ کو عظمت عطا فرمائی، اور آپ نے عملی طور پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا تھا اس کو عملی طور پر اس بات کیا کہ واقعی آپ اس مقام کی مستحق تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا تھا وہ اسی وجہ سے دیا تھا کہ آپ نے وہ عملی کردار پیش کیا، چاہے آپ کی جو ہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے بہت معاشرتی زندگی ہو، چاہے امامت اور ولایت کا دفاع ہو، چاہے مذہب دین کا دفاع ہو، چاہے دین کی ترویج اور تشریح ہو. ہر لحاظ سے جناب بہت عمدہ. سیدہ نے مختصر عمر میں وہ جزاک کمالات اللہ حاصل کیے ہیں. تو اگر کوئی انسان مختصر مدت میں واقعی ایک منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرے تو یقیناً وہ جی جی مختصر مدت میں ایک بہت بہت عمدہ باکمال منزل حاصل کر سکتا ہے. بہت عمدہ. لو جی ناظرین کرام بہت شکریہ. ہم حجت اسلام مسلمین قبلہ معروفی صاحب، حجت اسلام مسلمین قبلہ نجم الحسن نقوی صاحب اور حجت اسلام مسلمین قبلہ نیاز نقوی صاحب کے شکر گزار ہیں. اور یہ بات آج ہم سب علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آپ کا عروج ہو تو آپ کو بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تمسک بھی کرنا پڑے گا. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، ان سے آپ توسل بھی فرمائیں اور کوشش کریں کہ اپنی عملی زندگی میں چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں بی بی دو عالم کے کردار کو اپنائیں. اسی پر جو ہے میں آپ مومنین اور آپ تمام ناظرین کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے اہل بیت ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. التماس سے دعا ایک اور پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ ناصرین.